اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلسلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا کہ کس طرح یحییٰ اور اس کا استاد موشان مل کر ابن مسیب کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور یحییٰ اپنے استاد سے کہتی ہے کہ ابن مسیب کہتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، اور یہ پیغمبر خدا کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند بھی نہیں کرتا، تو یہ کس طرح اس کام کے لیے تیار ہوگا۔ ناظرین، اب اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 28 بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بوڑھا لیس کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرے گا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا، جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ یحییٰ نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، ابن مسیب مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدائے یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ ابن مسیب اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یحییٰ بھی مکہ کو واپس نہ گئی، ابن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ ابن مسیب کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یحییٰ کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یحییٰ کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے ابن مسیب کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یحییٰ کو اشارہ کیا، یحییٰ باہر چلی گئی اور ابن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ابن مسیب نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا، وہ یہاں نہیں۔ ابن مسیب نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں، ذرا صبر کرو۔ ابن مسیب بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے، کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یحییٰ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینے میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف ایک بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینے کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا رستہ دیکھ رہا تھا، جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔
اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابل دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں، انہوں نے کہا تھا، میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کے قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیس بن موشان، یحاوہ اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کر رکھا تھا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا، مسلمان آ رہے ہیں۔ اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے، گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا، وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں، روک سکتا ہے؟ بوڑھے لیس موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے، ان دونوں کو نکال دو۔ لیس بن موشان نے کہا، یحاوہ ابن مسیب کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ لیس بن موشان، کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم، وہ جادو کہاں گیا جو تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیس نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں رستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یحاوہ اور ابن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی۔
اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے، کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور 1 عورت نظر آئی، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہی تھی، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن موشان، ابن مسیب اور یحاوہ تھے۔ لیث نے ابن مسیب کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب ابن مسیب اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یحاوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیث مسیب کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا، لیکن مسیب لیث کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینے جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیث اور یحاوہ نے پیچھے دیکھا اور مسیب کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسیب نے تلوار نکال لی، کہاں ہے محمد؟ مسیب نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یحاوہ میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یحاوہ ہبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس سے مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر ابن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا پھرا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی، اور مسیب بڑی زور سے آگے کو گرا۔ تلوار کی نوک اس کی شہ رگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا، ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے، دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی کو مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔
کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچے، ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ ان دلچسپ واقعات سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔